میں ایک اور ٹیلی فونک انٹرویو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انٹرویو ہے پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ خان صاحب کا، تو یہ ہماری جو ان سے بات ہوئی وہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب، جماعت احمدیہ کے خلاف جو امتیازی قوانین اس وقت پاکستان کے آئین میں اور اس کے بعد جو ترامیم ہوئی ہیں اور بعض آرڈیننسز کی شکل میں آئے ہیں، ان کے نتیجے میں تو ہر بندہ احمدیوں پر ظلم کرنا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کروں گا، میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ احمدیوں کا ویسے زندہ رہنا ہی پاکستان میں ایک جرم ہے۔ نہیں دیکھیں، جو احمدی جو اپنا کمیونٹی ہے وہ تو بڑا پیسفلی جو ہے وہ رہ رہی ہے وہاں پہ، اور ماسوائے اس واقعہ کے جو یہ ٹیررسٹ واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی ان کے خلاف کوئی وائلنس جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی احمدیوں کے خلاف، منورٹی کے خلاف واقعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم تھا اگینسٹ اسٹیٹ۔ لیکن رانا صاحب، جو 1984 میں جو آرڈیننس آیا جسے پاکستان کے قانون میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں، جو کہ خاص طور پہ صرف جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ کسی نے بہت سے لوگوں نے بلکہ اپنے شادی کے کارڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو انہیں جیل جانا پڑا۔ کسی کو راہ چلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو انہیں جیل جانا پڑا، اس لیے کہ یہ ایسے کلمات ہیں جو صرف مسلمان ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین جو ہیں کسی معاشرے میں، ایسے امتیازی قوانین، وہ تو ظاہر ہے سوسائٹی کے امن کو برباد کرنے والے قوانین نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ تو اب ہماری سوسائٹی میں اب جو فرقہ واریت ہے وہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ تو ایک فرقے کے جو علماء ہیں وہ دوسرے فرقے کو ویسے ہی مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ کافر کے نعرے جو ہے وہاں پہ لگتے رہتے ہیں، اور یہ لیکن ہے یہ صرف یعنی 0.005% لوگ جو ہیں، جن کو آپ علماء کہہ لیں یا مولوی حضرات کہہ لیں، ان میں یہ بات ہے۔ باقی جو 99.9% جو سوسائٹی ہے وہ تو ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل کے رہتے ہیں۔ 10 گھر سنیوں کے ہیں، آگے 3 گھر شیعہ کے ہیں، آگے 4 گھر جو ہیں وہ اہل حدیث کے ہیں، تو وہ تو کبھی ان کا پرابلم نہیں ہوا۔ یہ صرف ہمارے علماء کا پرابلم ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر کرتے رہتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات کو وہ ایک اپنے مقام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اٹھائے رکھتے ہیں۔ جی رانا صاحب، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے آئین نے ان تمام فرقوں میں کو، جن کا بھی آپ نے نام لیا، ایک فہرست بتائی ہے، ان میں سے کسی کو پاکستان کا آئین غیر مسلم نہیں کہتا، صرف جماعت احمدیہ ہے جسے پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ احمدیوں کو ان کے اس عقیدے پر کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو یہ قرار دیا گیا کہ مسلمان ہونے کے لیے اس بات کا ایمان ہونا ہے وہ ضروری ہے۔ جی لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، میں یہاں پہ اس موقع پہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتی ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، آپ آخری شریعت لانے والے نبی تھے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جماعت احمدیہ وہی مسیح موعود اور امام مہدی مانتی ہے جس کا کہ تمام امت انتظار کر رہی ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں جا کے اس کے اوپر کوئی بھی آبزرویشن دینے کی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پوزیشن میں نہیں ہوں، جی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میرے لیے مناسب نہ ہو۔ ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کا ہی یہ ایک جو ہے وہ نتیجہ ہے۔